میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، گل ود گئی مختاریہ. یہ بات ہم ہر کچھ سے بات سنتے ہیں، لیکن پھر معاملہ وہیں کے وہیں کھڑا ہوتا ہے. کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت ہو رہی ہے، کبھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اب معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل جس ہردرمی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جس ہردرمی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حالات جو ہے وہ دوبارہ کشیدہ ہو جاتے ہیں. ابھی کل فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے، وہ اس قسم کا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. پھر آج جناب انہوں نے ایسی کی تیسی والا ٹویٹ کر دیا. اب یہ ایسی کی تیسی والا ٹویٹ کیوں کیا؟ کہ پہلے یقین دہانی کرائی گئی کہ عمران احمد نیازی سے ملاقات کرائیں، ہم کسی قسم کی کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد نیازی، جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، جو اس وقت کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں، کنوکٹ ہیں بائی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا، اور 14 سال کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. اور وہی جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ان پر یعنی بلا جواز قسم کے الزامات عائد کیے گئے، بہتان تراشیاں اور صرف جھوٹ، مکمل جھوٹ جو ہے وہ لکھ ڈالا. اور جناب یہ لکھنے کے بعد نہ صرف انہوں نے لکھا بلکہ ان کی ہمشیرہ اسکائی نیوز پر گئیں، وہاں پر جا کر جناب زہر اگلا. اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی توقع رکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ نرمی برتی جائے. میں تو پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جو 9 مئی والی جماعت ہے، جب تک یہ 9 مئی پر معافی نہیں مانگے گی تب تک ان کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بہت سے جو دانشور ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جی حالات جو ہیں وہ ٹھنڈے کرنے چاہیے، تو وہ یہ گفتگو کر جاتے ہیں. ابھی جو منجن بیچا جا رہا ہے آج کل، منجن یہ بیچا جا رہا ہے جی کہ شاید نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں. بھئی یہ کون کہتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق نواز شریف صاحب تو خوش ہیں. نواز شریف صاحب جی ایسے جو شخص کے لیے کیوں نرم گوشہ رکھیں گے؟ جب وہ پرائم منسٹر تھے، جب وہ چل کے گئے اس کے پاس بنی گالا، اور وہاں پر جا کر جناب ان کی بات چیت ہوئی تو 10 دن نہیں گزرے تھے تو جناب موصوف نے 35 پنچر کا یا 6 حلقے یا 7 حلقے کھولنے کی بات کر کے جناب ان کے خلاف مارچ شروع کر دیا، لانگ مارچ کر دیا، پھر دھرنا دے دیا 126 دن کا. تو نواز شریف صاحب بھی تھوڑے شوق میں آئے کہ یار یہ انسان ہے، یہ کیا چیز ہے کہ ابھی مجھ سے جو ہے وہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تو اس نے مجھ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہیں، اور یوں جناب اس نے جناب اس پر پاؤں کے اوپر جو ہے وہ مکر گیا، پھر گیا. تو نواز شریف صاحب ان کی اصلیت جانتے ہیں. نواز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ یہ کیا خمیر ہے. نواز شریف صاحب عمران احمد نیازی کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، جب ان کو پلاٹ چاہیے تھا. یہ اس زمانے سے جانتے ہیں، ان کی اصلیت جانتے ہیں. تو بالکل کسی قسم کی نواز شریف صاحب کی کوئی ہمدردی نہیں ہے نہ اہل عمران احمد نیازی سے متعلق. لیکن جو لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں وہ یہ خبریں دیتے رہیں. اچھا، پھر لوگ یہ خبریں بھی دے رہے ہیں کہ جناب شاید اسٹیبلشمنٹ کی اور اس وقت جو نواز شریف صاحب کی آپس میں بن نہیں رہی، تو نواز شریف صاحب کی کیوں نہ بنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نواز شریف صاحب کا کیا بگاڑا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے؟ نواز شریف صاحب کو کیا ایشو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے؟ نواز شریف صاحب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے بیسیکلی ایک ڈیزائن بنایا جس سے یعنی ان کو بھی نقصان ہوا اور ملک کو بھی نقصان ہوا اس کا کانسیکوینس کے اندر، اور عمران احمد نیازی کو مسلط کرنے میں انہوں نے مدد یا اپنا کندھا فراہم کیا. تو نواز شریف صاحب کا ایشو ان لوگوں سے ہے. نواز شریف صاحب کا ایشو نہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، نواز شریف صاحب کا نہ ایشو جو ہے وہ اس وقت کسی اور شخصیت سے ہے. اور نواز شریف صاحب کو ایسی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے کہ جناب ان کو سزائیں دیں. نو، کوئی سزا والی بات نہیں ہے.
وہ یہ بیسکلی ایک پبلک میں آ کر اب یہ بات بتاتے ہیں کہ جناب یہ قصوروار ہیں، ان کو کم از کم یہ بات یہ اکنالج ہونی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ملک کو یہ نقصان ہوا ہے، اور عمران خان از ون آف دوز ونس، اور عمران خان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا ملک کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر یعنی نت نئی کہانیاں، نت نئی بکواسات، میں تو حیران ہوں۔ اچھا جی، اب ایشو یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہا تھا، وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں بڑی سخت باتیں ہیں، میں تھوڑی سی چند باتیں جو ان کی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں اور جس طرح کے وہ تیکھے الفاظ ہیں، میں نے کبھی فیصل واڈا کو اتنے سخت الفاظ میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک تو بات یہ کہہ دی، ذہنی مریض قرار دے دیا ہے عمران احمد نیازی صاحب کو، یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں ذہنی مریض، اور وہ بھی بڑا عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب اس کیس میں صرف وکلا ملیں گے، اور وہ بھی اگر سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر ان کی ملاقات بھی بند ہو جائے گی۔ اچھا، انہوں نے کہا جی جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کے سول بنا دی جائے گی، یعنی زبان سے جوتے کا سول بنائیں گے۔ بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے۔ اشتعال کرنے والی پارٹی اس دورائے پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے، اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہوڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست رہ گئی ہے، وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے دہشت گرد جو کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے، اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں۔ یہ الفاظ ہیں جی فیصل واڈا صاحب کے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے غصے میں ہیں۔ واڈا صاحب کی جو ہے وہ بات ہے، وہی کہتے تھے کہ جی بانی کے ساتھ یہ کیا جائے، بانی کے ساتھ وہ کیا جائے۔ میں تو واڈا صاحب بول رہا تھا، آپ میرے ساتھ بیٹھتے تھے تو میں کہتا نہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ ان کی اصلیت ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی میں تو میں بھی رہا اور پی ٹی آئی میں آپ بھی رہے، آپ تو ذرا اونچے لیول پر رہے، میں تو نیچے لیول پر تھا، لیکن میں اصلیت پہچان گیا تھا، میں صافی تھا نا، نظر میری تھوڑی آپ سے زیادہ تکڑی تھی۔ اچھا، نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات بھی یہی ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز آج جو تاریخ ہے 3 دسمبر، تو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر بطور چیف آف ڈیفنس فورسز آج سے 5 سال کی مدت کے لیے تعینات ہو گئے ہیں، اور ان کی حوالے سے ایک تقریب بھی ہونی ہے جی ایچ کیو کے اندر، جو کہ ایک پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی بلکہ آرم فورسز کی اپنی ایک تقریب ہے، اور اس تقریب کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان موسٹ لائکلی شریک ہوں گے۔ یہ بھی میں کنفرم نہیں کر رہا، مطلب میرا اندازہ ہے کہ شاید پرائم منسٹر شریک ہوں گے، لیکن اس حوالے سے جو جوائنٹ فورسز ہیں ان کی سلامی کی ریہرسل جو ہے وہ ہو رہی ہے، آج دوسرا تیسرا دن ہے، اور یہی جو ہے اس حوالے سے جو کیا سرائیاں تھیں وہ کیا سرائیاں اب اپنی موت آپ دم توڑتی جو ہے وہ نظر آئیں گی آپ کو۔ جو جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، جتنی جو باتیں کی جا رہی تھیں، یہ ساری کی ساری باتیں غیر ضروری ثابت ہو چکی ہیں۔ بہرحال جی، اس وقت جو انڈین میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی جو بہنیں گئی ہیں گودی میڈیا کے اوپر، عوام اس چیز کو سخت ناپسند کر رہی ہے۔ عوام کو یعنی اتنی یہ بات پسند نہیں آئی، اور عوام کو جو ہے وہ جو ابھی بھی جو انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر جو گفتگو کر رہی ہیں، وہ اب لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ ان کی جھوٹ اور فریب کے اندر جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کا بہت بڑا ایک ثبوت جو ہے وہ ہری پور کے انتخابات تھے، جو کہ یقینی طور پر 100% فری اینڈ فیئر الیکشن تھے، جس میں عبرتناک شکست ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ شکست کوئی آلٹر کی گئی نہیں ہے، آر ٹی ایس بٹھا کے نہیں کی گئی، یہ ایکچول ہارے ہیں، اور میرے جو بھائی ہے اس کے حلقے کے ساتھ جڑا ہوا حلقہ ہے، میں وہاں سے آن گراؤنڈ انفارمیشن لے کر بتا رہا ہوں، یہ آن گراؤنڈ سچویشن ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ بیسیکلی دھاندلی کے الزام کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہے، یہ سیاست ان کی یہ کر رہے ہیں، ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور یہ مزید جو ہے وہ ان کی جو پولیٹیکل جو ان کی سپورٹ تھی وہ یہ لوز کریں گے، کیونکہ مارکہ حق کے بعد
جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، ان سے پاکستان کی عوام پیار کرتے ہیں، اور ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن. دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنے والا فیلڈ مارشل جو ہے وہ اس کو یعنی اس کا اسٹیچر بہت بڑھ چکا ہے. اور عمران خان سے یہ برداشت نہیں ہو رہی بات. عمران خان کو چبھتی ہے کہ ٹرمپ پریز کر رہا ہے ان کی ایبسنس کے اندر. جب عمران خان کو یہ باتیں پتہ لگتی ہیں تو اندر سے سڑتا ہے. وہ تو اپنے سے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا، لیکن جسے اللہ عزت دے. اب جس طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، تمام چیزیں ہو چکی ہیں، تو سہولت کاری ان کی بند ہو چکی ہے عدلیہ سے، اس لیے چیخ چلا رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو کرنا ہے یہ کریں، اور اب اسٹیٹ آف پاکستان نے جو کرنا ہے وہ کرے گی. آگے بڑھتے ہیں جی. پنجاب حکومت نے جی دوبارہ جو کائٹ فلائنگ ہے یعنی گڈی بازی، پتنگ بازی، اس کو ود SOPs یا ود اپنے جو چیکس رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اس کو پرمیشن جو ہے وہ دینے جا رہی ہے. اور بیسکلی جو کلچر اور ایک ثقافت تھی ہماری پنجاب کی اور لاہور کی بالخصوص کے حوالے سے، جو نیلا گنبد کی جو ری ماڈلنگ ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یہ وہ کام ہے جو نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو دوبارہ بسنت کرانے کا بھی جو ہے وہ پرنسپلی ڈیسیجن لے لیا ہے محمد نواز شریف صاحب نے، جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں. لیکن وہ ڈور کے حوالے سے کہ کون ڈور فروخت کرے گا، جو پتنگ ہوگی اس پتنگ کے جو ہے وہ QR کوڈ سسٹم رکھا جائے گا، تمام کی تمام چیزیں چیک کی جائیں گی تاکہ جانی نقصان نہ ہو. بلکہ ماضی کی طرح یہ جب کیمیکل اور اس طرح کی چیزوں سے پہلے والا دور تھا، اس طرح کی پتنگ بازی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا. کیونکہ لاہور کی ایک پہچان تھی بسنت، اور بڑی دنیا سے لوگ آتے تھے لاہور میں بسنت منانے کے لیے. تو جو کہ اب تقریباً 1 دہائی سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے کہ وہ بند ہے، بلکہ 2 دہائیاں ہو چکی ہیں جی، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہوگا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کتنا ٹائم ہو گئے، لیکن وہ بند تھا. تو اب پنجاب حکومت جو ہے وہ دوبارہ بسنت منانے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے تمام کی تمام تیاریاں جو چیزیں ہیں جو کہ سیکورٹی سے متعلق ہیں وہ بھی اقدامات ہو چکے ہیں. لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، جو ڈیٹ رکھ رہے ہیں بسنت کی، یہ ڈیٹ کائنڈلی چینج کر دیں. یہ ڈیٹ تھوڑی جو ہے نا وہ کیونکہ میں خود بھی آنا چاہ رہا ہوں وہاں پر لاہور، تو وہ ڈیٹ بڑی جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتی ہے. 14 فروری ڈیٹ رکھ رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا، آپ نے کل دیکھ لیا تھا کامران مرتضیٰ صاحب بھی جو جوائنٹ سیٹنگ کے اندر وہ کتنے مجبور تھے اپنی بیگم کے ہاتھوں کہ ان کی نشست پر بیگم بیٹھ گئی تو انہوں نے سیٹ دینے سے انکار کر دیا. تو اسپیکر صاحب بھی بے بس ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں وہ بھی ہنسے. لیکن انہوں نے بھی اس معاملے میں جناب کوئی مدد نہیں کی کامران مرتضیٰ صاحب کی. تو یہی معاملہ اگر حسن ایوب کے ساتھ ہے تو یہی یعنی فیصل آباد میں لوگوں کے ساتھ ہوگا، گجرانوالہ میں ہوگا، پنڈی میں ہوگا، یعنی دیگر شہروں کے اندر جو ہے وہ چنیوٹ میں، جھنگ میں، XYZ میں، پورے ملک سے لوگ آنا چاہتے ہیں. تو 14 فروری کا جو دن ہے نا، یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں کرتے تو میاں صاحب آپ بھی ظاہری بات ہے یہ آپ کو شاید پیار ہے اس سے بسنت سے، تو آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. بالکل یہ ایک ایسی تفریح ہوگی شہریوں کے لیے، لاہوریوں کے لیے، پنجابیوں کے لیے، جو تفریح ہمیں میسر تھی ہمارے بچپن میں یا ہماری یعنی جوانی تک، لیکن پھر اس کے بعد وہ تفریح ہم سے چھن گئی. اور وہ چھنی بھی بڑی رائٹلی پابندی لگائی تھی محمد شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ جو بہت سے لوگ جو اپنی قیمتی جانیں گنوا رہے تھے. تو اب ایک SOPs کے ساتھ، اور یہ سارا جو کام آگے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں. انسٹرکشنز محمد نواز شریف صاحب کی ہیں، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ اس حوالے سے کر رہی ہیں، اور اس کی جو پابندی ہے وہ بھی لفٹ ہو چکی ہے. اور اس کی جو پابندی لفٹ ہو چکی ہے، اس حوالے سے جو کمپلیٹ SOPs ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں. اور یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ ڈاکومنٹس آپ دیکھ لیں، اس میں جو سزائیں وغیرہ رکھی ہیں وہ چیزیں وغیرہ بھی رکھی ہیں. یہ بیسکلی ایک جو بل ہے پروبیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 اینڈ پروپوزڈ امینڈمنٹ جو اس کی ہیں، وہ پروپوزڈ امینڈمنٹ بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جہاں پر یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ انشور کی جائیں گی تاکہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو. لیکن خوشی کی بات ہے جی، گڈیاں اڑائیں،
جو گڈی لٹنے کے لیے جو پیچھے لوگ بھاگتے ہیں نا, یہ بچوں کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی اس کا ویسے اپنا ہی چسکا ہوتا ہے. آپ کے چھت کے اوپر کوئی آ جائے پتنگ وغیرہ کٹا کر تو وہ آپ پکڑ لیجیے گا, باقی پیچھے بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, جس سے روڈ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. یہی اب تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.